ابھی حال ہی میں یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے نعت خوان حضرت خالد حسنین خالد صاحب چکوال سے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب دیکھیے امام احمد رضا نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وظیفہ لکھ لو، اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہو تو وظیفہ لکھ لو۔ امام احمد رضا نے بڑی کھری باتیں کی ہیں۔ ابھی بڑے الحمدللہ اہل سنت کے لیے فخر کی بات ہے، میں بدعتوں کی بات نہیں، ترجمانی بھی نہیں کرتا، بدعتوں کی بات بھی نہیں کرتا۔ جو رسوم غلط ہیں، جو رواج غلط ہیں وہ غلط ہیں، وہ کوئی کرے، ہم نہ ان کی ترجمانی کرنے والے نہ ان پر دلائل دینے والے۔ لیکن امام احمد رضا نے جو باتیں کہی ہیں، میں ہی نہیں، علماء اہل حدیث اس پر گواہی دیتے ہیں، علماء دیوبند اس پر گواہی دیتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جو لکھا کمال لکھا ہے۔ اور نسخہ کیا دے کر انہوں نے کہا اگر ایمان پہ مرنا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، وہ نسخہ دل پہ لکھ لو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہوں نے کہا سرکار کے بن جاؤ، دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں کلمہ ضرور نصیب ہوگا۔ ابھی آپ خالد حسنین خالد کو دیکھ لیں، نعت خوان تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا تھا، بظاہر اور کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن سرکار نے عزتوں اور عظمتوں سے ایسا نوازا کہ خالد حسنین خالد نعت پڑھتا تھا، صرف خود نہیں بلکہ بیٹھنے والوں کو بھی معراج کروا دیا کرتا تھا۔ ایسا کلام کے اندر سوز، ایسا گداز اور ایسی ادائیگی، ایسا تلفظ، ایسا ترنم کہ سننے والا بندہ جو ہے اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ اور پھر دنیا سے جب گئے ہیں تو وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ یہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی یہ دولت ہے، بس جاتے ہوئے اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور کوئی دولت نہیں ہے، اور کسی چیز کا مان نہیں ہے۔ داڑھی کا کوئی مان نہیں ہے، پگڑی کا کوئی مان نہیں، مصلے کا کوئی مان نہیں، نمازوں کا کوئی مان نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا کیا مان ہے؟ رب کو تو ہماری ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، بس اللہ ایک کرم کر دے کہ دنیا سے جائیں تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہو۔ اور پھر نعت خوانوں کے لیے وہ اتنا بڑا کام کر کے نعت خوانوں کو ایک سبق دے کر دنیا سے چلے گئے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوان جو ہیں بس یہ آتے ہیں پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن دلوں کے احوال اللہ جانتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری پگڑیوں کو نہیں دیکھتا، اور یہ ضروری نہیں ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اور جس نے داڑھی رکھی وہی عاشق رسول ہے، نہیں نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا عشق رسول اس کو قبول ہے۔ وہ بن داڑھی والے کا عشق رسول قبول کرتا ہے یا داڑھی والے کا کرتا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو خالد حسنین خالد صاحب دینی ادارہ چلاتے تھے، اور جو ادارہ کے منتظم تھے مولانا نوید حیدری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، کل انہوں نے خطاب بھی کیا، اس میں بتایا کہ خالد صاحب کبھی کبھی آتے تو ہم سے پوچھتے کہ بھئی مدرسہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں تو نہیں جا رہا؟ تو ہم نے بتانا جی اکاؤنٹ خسارے میں جا رہا ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو آنا اور جیب سے پیسے نکالنے دے جانا، اور کبھی پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ تنہا فرد جو ہے اپنی نعت خوانی کے، بلکہ ایک مولانا صاحب کا بیان آیا ویڈیو کہ بنگلہ گوگیرا کے پاس کسی وہ گاؤں میں گئے تو وہاں پہ مدرسہ تھا، انہوں نے 40,000 روپیہ دیا ان کو پیکٹ میں، اور 60-70 ہزار روپیہ جو لوگوں نے اوپر پھینکا وہ بھی ہوا۔ تو کسی نے بتا دیا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں یہ یہاں پہ مدرسہ چلاتے ہیں، غریب بچے یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو خالد حسنین خالد نے نہ صرف یہ کہ 40,000 روپیہ بھی ان کو دے دیا، بلکہ جتنے اسٹیج سے پیسے ہوئے سارے ان کو مدرسے کے لیے دے دیے۔ ایسی نظیر نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی کہ نعت خوان ایسے پیسے چھوڑ کے جائے۔ نعت خوان کو تو 5,000 کم دے دیا جائے، گاڑی 5 کلومیٹر سے واپس آ جاتا ہے، گاڑی لے کر کہتا ہے جناب یہ 5,000 کم دے دیا تم نے۔ تو وہ بڑا اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بندہ تھا، باعمل شخصیت، عالم دین بھی تھے، وہ ساتھ درس نظامی پڑھے ہوئے تھے، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ آج ہی میں ان کی تلاوت سن رہا تھا جمعہ پر آنے سے پہلے، تلاوت قرآن پاک بڑی خوبصورت آواز میں فرما رہے تھے۔ تو ہمارے لیے ایسے نعت خوانوں کا جانا ایک طرف تو غم بھی ہے کہ ہم انتہائی مغموم ہوئے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں کتنی پیدا فرمائی ہے۔ جنازے پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کل کلخانی تھی، کلخانی پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، اور لوگوں کا ان کی طرف توجہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔
اور یقیناً یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عطا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، تو جو حضور کا ذکر کرے گا وہ بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد حسنین خالد صاحب جو ہمارے اس دور کے بڑے عظیم ثنا خوان گزرے نعت گو شاعر بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔